بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. اس کا موضوع مختلف ہے۔ امام نے جو فرمایا کہ اونٹ کے بچے کی طرح ہو جاؤ، یہ اس جگہ پر ہے کہ جہاں امر المعروف اور نہی عن المنکر کے شرائط پوری طرح سے موجود نہ ہوں۔ اگر وہ ہو تو پہلے وہ مقدم ہے۔ اگر موضوع ہو، موقع ہو، تو پھر انسان جو ہے اس کو چاہیے کہ حکمت کے ذریعے سے، اچھے موعظے کے ذریعے سے، اخلاق کے ذریعے سے پہلے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ یعنی اون کار خودت یا رسول الله شما انجام بده دیگه مسئول نیستی. یہاں پر جو بات رسول سے ہوئی کہ آپ اپنا کام انجام دیجیے، اس کے بعد پریشان نہ ہوئیے کون ایمان لا رہا ہے کون نہیں لا رہا۔ کچھ لوگ ایمان لائیں، کچھ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ کا صرف حجت تمام کر دیجیے، بات آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ بلاغ مبین اگر یہ ہو گیا تو پھر حجت تمام، آپ کے اوپر پھر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ مسئولیتی نیست. سلام علیکم. بله بله پیغمبر خدا صلی اللہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتاب اللہ وہی ترتی، تو آیت کے ساتھ ساتھ ہمیں معصومین کی ارشادات کو بھی دیکھنا پڑے گا، ان دونوں کو بلا کر ہم ایک راستہ نکال پائیں۔ جمع که بکنیم دیگه دونه دونش مشکلی نداره. در لا جناح نسبت به سعی روایت داره. اور صحیح کے سلسلے میں قرآن نے چونکہ سیدھا حکم دیا کہ صفا و مروہ کے درمیان صفائی کرنا کوئی لا جناح، یعنی کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی کسی قسم کی رکاوٹ نہیں، جبکہ واجب ہے۔ نه اینکه مانعی نداره. در تفسیرش روایت داره از معصومین علیهم السلام که اینا مشرکین روی صفا اس کی و تفسیر میں آیا ہے کہ یہاں پہ لا جناح کیوں کہا گیا جبکہ واجب عمل ہے، اس کی وجہ سے تو چونکہ مشرکین نے بت رکھے ہوئے تھے صفا و مروہ پہ، لہٰذا آیت نے یہ فرمایا کہ تمہارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لہٰذا کیونکہ تم ظاہر سے بت سے بت کی طرف نہیں جا رہے، تم اللہ کے لیے کر رہے ہو۔ یہاں پر جواز یعنی بت کی موجودگی میں بھی ادھر سے ادھر صحیح کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ هر کس که حج میکنه یا عمره میکنه یعنی دونه دونه اینا جمع روایات لا جناح مطلب کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے، الزام نیست. اما وقتی که تو روایات گفته شد اب جب روایت نے آ کے بیان کیا کہ اس لحاظ سے نہیں ہے کہ جواز کے لیے ہے تو لہٰذا واجب نہیں ہے، نہیں ایسا نہیں، یہاں پر کوئی دوسرا مسئلہ تھا جس کی وجہ سے خدا نے کہا کہ کوئی تم پر گناہ نہیں ہے، یعنی بت کے سامنے سے بت کی طرف جا رہے ہو اس میں گناہ نہیں کیونکہ تم اللہ کے لیے جا رہے ہو۔ بله 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 همین دلیلش اطلاقات اس کے دلیل مطلق بیان ہے۔ اوفو بالعقود جب کہہ دیا گیا بالعقود یکشن وکالت تو اس میں ایک چیز وکالت بھی ہے، مسئله این که از جانب موکل و جانب وکیل این جائز نه الزامه۔ اوفو بالعقود جب کہہ دیا تو شارع نے آ کے میگیره جنون نے اس کو صرف دلیل نے خارج کیا ہے، لہذا اگر جنون وقتی ہے یہ وقت جنون هست تو جس وقت اس کے پاس جنون نہیں ہے، جس وقت اس کے اوپر
اطلاقات میگیره، حرف بدی نیست. فقط بله اگه اجماع باشه. اب صرف ایک بحث اجماع کی کہ یہاں پہ واقعی اجماع ہے کہ نہیں. بله همین، من الان یادم نیست راستی اجماع هست یا نقل اجماعه. اگر نقل اجماع باشه خب اگه دلالت بر شهرت عظیمه بکنه بازم به نظر میرسه همینجوری که فقها یکشم شیخ انصاری نمیگذرن از شهرت. کیونکہ اگر شہرت ہو تو پھر شیخ انصاری جیسے جید علماء نے فتویٰ دیا ہے شہرت کی بنا پر. اگه اجماع باشه بله، اگه اجماع نباشه مقتضای اطلاقات و اینکه جنون استثناء شده و جنون لازم نیست جنون دائم باشه. اگه جنون ادواری بود یه هفته مجنونه یه هفته نه، اون هفته که مجنونی اطلاقات میگیرتش. بله 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 آره خب در جنون دائم. یعنی جس وقت اس انسان کے اوپر جنون کا کیفیت نہیں ہے، عاقل ہے، تو اس کے اوپر حکم وہی ہے جو کیونکہ بالآخر کہ ایسی حقیقت ہے جنون کہ جس وقت ہے اس وقت اس کا حکم جاری ہوگا، نہیں ہے تو حکم جاری نہیں ہوگا. همین عیبی نداره، چه اشکال داره؟ اطلاقاتی که کسی که مجنون نیست الفاظش درسته و تامه اطلاقات میگیرتش. همون عرض کردم علی نحو القضیه الحقیقیه است. نعم ليش لا؟ ليش لا؟ هذا مأمور بأنه فد هادي كامل في يوم العاشر في منى يذبح أو ينحر. إذا الهادي كان كامل ولكن قبل أن لا يذبح صار ناقص. الإطلاقات الدليل اللي يقول الناقص ما يفيد، هذا ما يفيد، لازم فد كامل يأخذ. أي أي ليش مو أخسر؟ إذا مات مثل بقية الأمور بقية الأشياء. جنابك مديون إلى زيد فد خروف تعطيه، اشتريت فد خروف حتى تعطي لزيد، مات هذا الخروف قبل لا تسلمه لزيد، لازم تشتري واحد. اگر آپ سے کسی کا نقصان ہو جائے تو ضروری کہ آپ اس کو پورا کریں، آپ اس کے مقروض رہیں گے. بله بله جعلنا ظاہری طور پر تکوین کے اوپر دلالت کرتا ہے. مثل که خدا عز و جل شیطان رو خلق کرده، تکویناً خلق کرده و شیطان خیلی ها رو گمراه کرده. خدا نے جیسے بہت سی تو خلق کیا ہے، خدا نے تکوینی طور پر تکویناً وقت این تکوین سبب شده یا عده گمراه شدن. اما چون مصلحت تکوینی طور پر شیطان کو خدا نے خلق کیا ہے، لیکن وہ اصل اس کا ہدف امتحان ہے. اہم مسائل کو دیکھتے ہوئے اس چیز کو تکوینی طور پر انجام دیا گیا ہے. شاید هم میشه گفت اهم مصالح خدا امتحانه. جعلناکم
خلائف فی الارض من بعدهم، نسلای قبل رو بردیم، مردن رفتن، ہم نے ان شما نسل جدید پرانی نسلوں جای ختم کر اونا دیا آوردیم. اور اب نئی فانظر نسل کو کیف لائے ہیں، تعملون. تمہیں ان کی جگہ پر لائیں، دیکھیں کیسے عمل مهمترین کرتے ہو. مصلحت یہ بھی خدای امتحان ہے. عز و جل، یعنی امتحان. ببینیم کی جس حد در تک ہم نے حدی اس که کو بهش عقل عقل دی، دادیم، امکانات دی، قدرت اس کو کس رسید، طرح سے عمل قدرت انجام دادیم، دیتے. چی کار میکنه. وقت انبیا همینن. وقت لحاظا چون اصلحت اهم در کاره که لہٰذا چونکہ ایک اہم مصلحت امتحان یہاں باشه، پر هم ہے، امتحان خود نبی، هم انبیاء امتحان کا بھی امتحان ہو، مردم، لوگوں کا بھی امتحان ہو. ظاهرا تکوینیه. العفو. بله بله ببینید در تزاحم مثل اصل دیکھیے استحقاق تزاحم میں جس ما طرح دلیل میخوایم که کدوم میں از جہاں این دو دو چیزوں میں ٹکراؤ، تزاحم جو ہمیں اهم. دلیل چاہیے کون اس میں اگه زیادہ اہمیت دلیل رکھتا ہے. بود یا به قول مرزای شیرازی بزرگ و مرزای نائینی و بعضیا تو اگر احتمال کوئی دلیل ہو کہ اهمیت یہ هم چیز بود، اہم ہے تو وہ خب مقدم ہے. و به اون رو مقدم میدیم. لیکن اگر کوئی اما دلیل اگه نہ از ہو ادله ہمارے پاس کہ استفاده یہ نشد، اہمیت ہے اهمیت یا یا احتمال دونوں میں اهمیت اہمیت ہے، در هر تو دو پھر داده تخیر ہے، بشه، یعنی انسان کو میشه اختیار ہے کہ چاہے تخییر. یہ انجام دے چاہے دوسرا مثلا در انجام دے. این فرضی که فرمودید که یک مریض هست و یک حج در صدقه به عنوان مطلق صدقه ما دلیل داریم حج اهمه، صدقے میں ہمارے پاس چون دلیل روایت ہے داره به حضرت کہ عرض کرد پول حج و حج صدقه مقدم بدم ہے. بهتره یا حج برم. فرمودن در این صدقه ای که میدی سعی صفا و مروه هست. گفت نه. حضرت فرمودن حضرت طواف سے کسی نے کہا میں هست. صدقہ گفت دوں یا نه. حج هی کروں، تو فرمودن حضرت نے کہا کہ صدقہ دو، فرمودن اس میں نه. حج، اس میں این طواف رو ہے، اس دلیل میں داریم صحیح ہے. بہت که سی از تفصیل کے بعد پھر صدقه حضرت نے فرمایا کہ حج صدقے سے مهمتره. بہتر ہے حج اما کرنا. بفرمایید شما یه مریضیه که اگر این پول رو خرج این مریض نکنه این مریض تلف میشه. خب این دیگه دو تا لیکن مستحب مثال کے طور پہ ایک نی، طرف این مریض میشه ہے اور اگر واجب. اس کو پیسے نہ دے اما تو وہ اگر بیمار مر تلفی جائے گا اور علاج نہ میشه کرائیں تو ما ظاہر سے هستیم تو مقدم ہے البته وہ. لیکن اگر ترجیح مان لیں کہ مثل وہ اصل اتنا مریض نہیں ہے کہ مر استحباب جائے گا، لیکن اس دلیل کا علاج داره. سخت ہو اگه جائے گا، اور دلیل دوسرا نباشه مستحب ہے، بی تو یہاں کوئی تحقیق. مثال پر دلیل شرعی اگر ہو تو مقدم ہے، ورنہ دونوں برابر ہیں، انسان کو اختیار ہے. ای تکوینی و تشریعی معا. انی جعلك للناس اماما. يعني الظواهر بالنتيجة هذا الظاهر أنه هم تكوين هم تشريع. بله بفرمایید. بله خدای عز و جل خداوند عالم خورشید نے با این علامت خلق کرده، اما یه دونه انسان را از اتنی خورشید عظمت کے بالاتر ساتھ قرار داده. سورج کو بنایا، نمیدونم دریاها با لیکن این انسان علامت کو اس سے خلق زیادہ کرده، عظمت دی. ستاره ها با این علامت خلق، این کهکشان هایی که خدا خلق کرده، اما خدا نے انسان را کہکشاں بنائی، سمندر بنایا، بالاتر تمام خلق چیزیں، لیکن خدا انسان کو ان عز سب و جل سے به زیادہ. کرامت روایت داره خورشید رو میندازه تو جهنم اما این انسان میبرتش بهشت. ہم نے کرمنا کرمنا یعنی مطلب یہ کہ افضل تمام مخلوقات مخلوقات میں سب سے خدا افضل تمہیں اینه. بنایا. وقت هر چیزی شروط داره والمشروط عدم عند عدم شرطه. اگر این لیکن چیزی ہر که چیز کی تکوین کرد شرائط ہے. این کفران کرد. تو حالا اگر کوئی کفران جس خدا حقیقی، نے کفران انسان احکام یا کو کفران عظمت نعمت دی، اسی کرد. خدا نے شرائط اگر رکھی ہیں. کفران کرد
اب اگر یہ شخص آ کر برے اعمال انجام دیتا ہے تو اس کے اعمال حبط ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. اما اینکه اختیاری یا غیر اختیاری، نه یہ قضیه غیر اختیاری. خدا عقل به انسان داده غیر کچھ چیزیں اس پہ اختیاری ہیں، کچھ غیر اختیاری. عقل به خورشید و ماه با این عظمت نداده. خداوند عالم نے انسان کو عقل دی ہے، یہ تکریم ہے انسان کی. بله بله اس پہ کوئی شک نہیں کہ خدا آ کر اس کا عوض عطا کرے گا، لیکن اگر اس کی غلطی ہو، مقصر نہ ہو، کیونکہ مقصر وہ ہے جس نے جان بوجھ کے غلطی کی ہو. یعنی کسی که میدونه این کار بده و میکنه و کسی که اگر دنبالش میرفت بدون حرج و ضرر، یعنی اگر انسان ایک وہ انسان ہے جس کو معلوم ہے کہ یہ غلط ہے وہ انجام دے، اور وہ انسان جو اگر کوشش کرتا تو اسے معلوم ہو جاتا ہے یہ غلط ہے، دونوں ایک ہی حکم میں ہیں. اما در احکام دیگه محل بحثه کجا کرد. هر دوش هست. بله یک قدری همینه که قدری اس حد میں ہونا کہ اس نے اس حد غلطی میں کسی قسم کی تقصیر نہ ہو، اس کی کمی نہ ہو. نه خدای عز و جل جبران میکنه، یا شاید نسبت به بعضی جزئیات تو ذهنم روایت داره که روز قیامت همجور که تو دنیا 50 سال 100 سال روایت میں امتحان میشن، کہ اگر سال آخرت میں بھی خدا امتحان لے گا بعض سے، اگر دنیا میں انہوں نے مخالفت میں کوئی تقصیر نہ کی ہو، مقصر نہ رہے ہوں. بله همش برای همه هست. دلیلش اور اس کی دلیل یہ ہے کہ معصوم نے، دو معصوموں نے حکومت کی، امیر المومنین اور امیر المومنین. حضرت نے جنگ نہروان کے بعد کئی سند ہے اس کے اوپر، صحیح اس سند روایت ہے کہ یہی لوگ جنہوں نے حضرت کہ حضرت کو قتل کرنا چاہتے تھے، اس کے بعد اس جنگ کے بعد بھی حضرت نے کہا کہ تین حق تمہارے ہیں میری گردن کے اوپر. اور معصومین نے آ کر معاف کیا لوگوں کو ان کی صریح غلطیوں کے باوجود. بله این یکی. اما اونجا که حضرت فرمودن 3 تا حق به گردن من داد، یعنی من حضرت فرمودن به عنوان وصی، یعنی حضرت نے فرمایا کہ حضرت کا وصی ہونے کے نتیجے میں امام معصوم از قبل خدای عز و جل تم میری گردن پہ حق رکھتے ہو، یعنی میں اس پر عمل کروں. بله بفرمایید. بله بله بسته به این که از نظر موکل اطلاق داشته باشه وکالت، حتی در این حال نه عقد بجاشه. اما یعنی اگر شرط کی ہو کہ وکیل کو یہ اجازت دی تھی، جو موکل تھا اس نے کہا کہ غلطی کی اور تب بھی تمہارا کیا ہوا عمل میں قبول کر لوں گا، تو ٹھیک ہے، وہ جو اس نے جس طرح سے وکالت دی اسی طرح سے قبول کیا جائے گا. میدونم مطلق گفته ظاهر چیه؟ چی؟ نه
دیکھیے مصلحت کی بات نہیں، کتنی اس کو ہم اجازت دی گئی ہے وکالت میں. دیکھیے اگر صفی ہو موکل تو ایک الگ بحث، صفی تو نہیں ہے. اگر انسان صفیح نیست اما عمل سفهائی کرد ولو به مصلحتش نیست اما حجت صرف صفی ایسا ہے کہ جس کا قول اور عمل معتبر نہیں ہے. عملش معتبر نہیں. تو غیر صفی ہو اگر اس نے کوئی عمل غلط کر دیا تب بھی اس کا عمل معتبر، چاہے وہ عمل اس کے مصلحت سے. عمل سفهائی به مصلحتش نیست، 10 لاکھ کی چیز کو 10,000 روپے بیچ دیا. مصلحتش نیست. خود اگر اس نے یہ غلطی کی ہے تو اس کا عمل صحیح، اس کا عمل مطلب عقد صحیح ہے، یعنی اس کا معاملہ صحیح ہے، جس نے لیا اس کا حق ہو جائے گا اس پر. سلام علیکم، بفرمایید. شخص نیست، این یه مسئله خارجیه. از قدیم بوده این مسئله. یک نه مثل خود علمای اصولی مگه اختلاف در مبانی دیکھیے اصول یہ ندارن؟ اختلافی چیز، اختلاف ہونا کوئی عمل نہیں، مسئلہ نہیں در ہے. پزشکی بہرحال اہل فن کبھی کبھی اختلاف رکھتے ہیں. کیا ڈاکٹرز، دو ڈاکٹرز آپس میں اختلاف نہیں رکھ سکتے اوپینین؟ ہم اصولی اخباری اختلاف اصولی آپس میں اختلاف رکھتے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو ہر انسان جو جس لائن کا ایکسپرٹ ہے اس کی ممکن ہے کہ دوسرے سے اختلاف نظر رکھتا ہو. شخصی از دنیا رفت، میخواید ورثه داره، میخواید این خونش و باغش و فرشش و طلاهایی که داره اینا رو قسمت کنید، به اهل خبره مراجعه میکنید. اگه دو تا اهل خبره، آپ مثال کے طور پہ کوئی چیز بانٹنا چاہ رہے ہیں، بیچنا چاہ رہے ہیں، دو فن، ایک ہی فن کے دو ماہروں سے آپ بات کریں، ممکن ہے دونوں الگ الگ بات کہیں، تو یہ اختلاف ہونا اہل فن کا ایک بہت عام سی بات ہے. یہ مصادیق سے مجھے مطلب نہیں ہے. اہل فن اپنے نظریے میں اختلاف رکھ سکتے ہیں. وہ جیسے ڈاکٹر ہیں، جیسے دوسرے لوگ ہیں، دوسرے ماہرین ہر فن کے. شما یه زمینی رو بخواید 10 طبقه بنایی کنید، دو تا مهندس بیارید دو جور نظر میدن. آپ ایک زمین کو بنانے کے لیے کھڑے ہوں، دو انجینئر ممکن ہے دو الگ الگ جواب دیں. خبره نیست، رجوع الجاهل الی العالم، نادون به دانا باید رجوع کنه. سلام علیکم و رحمت الله. ای اذا فی الاجازه توثیق اکو، اگر اجازت میں توثیق بھی کی گئی ہو تو کیوں نہیں؟ الاجازه توثیق ماکو للمجاز. اذا توثیق ماکو مجرد اجازه لا، هذا لا يدل. مثل الذين كتب الائمه عليهم السلام الیہم رسالہ، جیسے ائمہ نے بعض کو خط لکھے، بعض کو توثیق کی ہے، بعض کو صرف اجازت دی کسی کام کو. تو اس وثاقت کے لیے صرف خط لکھ دینا امام کا کافی نہیں ہے. اگر اس پہ توثیق بھی ہے تو کیونکہ اختلاف ہوتا ہے. الاجازات تختلف. اذا يقول وجدته ووثقه ما يخالف، صحيح. اما اذا كلمه وجدته ماكو توثيق، ماكو، لا، مجرد اجازه، منطي اجازه بانه هذا تابع له تعبیر. اجازت میں جو اجازے میں لفظ استعمال ہو اس سے مراد ہے. مجرد اجازه هذا لا يدل على التوثيق. اما اذا اگر مثلا کلمہ وکالت کا کلمہ موجود ہے، کلمہ توثیق کا کلمہ موجود ہے، جملہ موجود ہے، تو وہ بالاخرے الگ الگ تعبیرات ہیں. صرف اجازہ اس کے وثاقت کی دلیل نہیں ہے.
صاحب العروة يقول لا في المعنويات إيثار ماكو. المرحوم السيد دیکھیے اس میں بھی اختلاف ہے. مرحوم بھائی کہتے تھے کہ ایثار تک میں اطلاقات الإيثار محل خلاف بين الفقهاء. يعني جنابك جالس في حرم الإمام الحسين عليه السلام مكان هم ماكو وأنت تريد تصلي والصلاة عند الحسين. آپ اس آگے تو حرم امام حسین میں كما في الرواية. اور واحد آخر دے يدور مكان ما إلى مكان. آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں تعطي مكانك إليه. امام حسین کے حرم میں کوئی شخص آیا وہ بھی نماز پڑھنا چاہتا ہے, وہاں جگہ نہیں ہے, آپ اٹھ کے جگہ دے دیتے. صاحب بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ کوئی فضیلت نہیں ہے, بعض کہتے ہیں یہ بھی ایثار ہے, یہ بھی فضیلت. ایثار فی المعنویات اکو یا ماکو بلی مقتضى الاطلاقات ليش ایثار اکو ليش بفرمایید. بله بله دیکھیے جسمانیت عقلی اشکال رکھتی ہے. جسمانیت اشکال عقلی داره یعنی ہاں یہ چیزی اگر امکان وہ چیز جو امکان میں ہی نہیں ہے اور کہی جائے اس کا مطلب کہ وہ مجازی بات ہے. اینم همینه اینم همینه لیکن خدا صوت تو خدا جسم تو نہیں رکھتا, وہ آواز کو پیدا کرتا ہے. کلام جسم که نیست. اون کی بود از فلاسفه در زمان حضرت موسی علی نبینا علیه و علیه السلام که اومدن بهش گفتن وہ کون فلسفی تھا جو جناب موسیٰ کے زمان, شاید روایت ہے یا تاریخ میں نشون دادن, اینجور تو تاریخ داره, شاید هم روایت باشه. و حضرت موسی عرض کرد که جالینوس کیه حالا یادم نی, عرض کرد که شمایی که ادعا میکنه خدا باید صحبت کرده, گفت بله. و حضرت موسی عرض کرد تو به چه حضرت زبانی سے پوچھا کس طرف سے بات کی, و از چه طرفی. اینجور داره که حضرت کس طرف سے بات کی آپ که به کل اللغات و من کل الجهات. تو حضرت سے پوچھا کس طرف سے بات کی, کس زبان میں بات کی. به اینا گفت اتبعوا نبیکم, یعنی راست میگه. تو جناب موسیٰ نے کہا کہ تمام طرف سے بات کی, تو اس نے کہا کہ ان کی اطاعت کرو. وصلی اللہ علی محمد و آلہ اهلا وسهلا.